السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک عورت بہت خوش لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے جاتی ہے لڑکے والوں کے گھر۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لڑکے والے ہیں وہ بڑے تگڑے فنے خان، پیسہ شیسہ کھلا ہے، نخرے شخرے خوب ہیں، لینڈ لارڈ ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ لے کر یہ بی بی جو آئی ہے ہمارے گھر، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ تم ہمارے گھر رشتہ لے کے ہماری بچی کا رشتہ لینے آ گئی ہو۔ وہ اس کی خوب ضلالت کرتے ہیں، کہتے ہیں تم غریب لوگ ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کی، اور اس قسم کی فرانیت بہت زیادہ اس کے اوپر جھاڑتے ہیں۔ خاتون ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کلیریفائی بھی کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے آج ہو گئی ہے، ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باقی فیملی ممبرز کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے، اس خاتون کو بھی بہت ذلیل کیا جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک آدمی گن نکالتا ہے، فائرنگ کرنے لگتا ہے، فائر مارتا ہے، اس بی بی کو فائر لگتا ہے، زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتی ہے۔ اس کے بچے پاس بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو رشتہ لے کر آئے تھے، یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، گولی مار دیا ہے ہماری ماں کو، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ رئیس جن کے گھر رشتہ لے کر آئی ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں، معاملہ کیا ہے؟ لاہور کا یہ واقعہ ہے، گھر کا سربراہ ہے کاشف، اور کاشف جو ہے وہ پینٹ کا کام کرتا ہے، مزدور آدمی ہے۔ کاشف کی بیوی کا نام ہے کرن، جو کہ رشتہ لے کر گئی تھی، اور کرن کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام ہے عرفان۔ اب کرن جو ہے، ذرا سن لیجئے ڈیٹیلز۔ کرن جو ہے، کرن کے چچا کا نام ہے عبد الرحمن، جو لینڈ لارڈ آدمی ہے، پیسوں والا آدمی ہے، تگڑا آدمی ہے، گاڑیاں، بنگلے، گھر، سارا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ عرفان جو ہے وہ اپنے چچا کے گھر بالکل نہیں آتا جاتا، کیونکہ عرفان کو ان کی عادتیں نہیں پسند ہیں۔ لیکن کرن جو ہے وہ کمپرومائزنگ ہے، کرن اکثر اپنے چچا کے گھر چلی جاتی ہے، بیٹھتی اٹھتی ہے۔ چچا کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بچے ہیں، ایک کا نام ہے فیصل، دوسرے کا نام ہے نعمان، اور تیسری بیٹی ہے، بیٹی کا نام ہے مہر النساء۔ کرن کیا کرتی ہے، ظاہر چچا کے گھر بھی جاتی ہے، اپنے بھائی کے گھر بھی جاتی ہے، رشتہ داریوں میں جانا پڑتا ہے۔ اب کرن چونکہ ایک بڑی کمپرومائزنگ، بہت لونگ کیئرنگ خاتون ہے، اس کی بات چیت اپنے بھائی عرفان کے بچوں کے ساتھ بھی خوب ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، بچے خوب گپے شپے مارتے ہیں اپنی پھوپھوں سے۔ کرن جو ہے وہ اپنے چچا کے گھر بھی جاتی ہے اور عرفان کے گھر بھی جاتی ہے۔ جب جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ عرفان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عامر۔ عامر کی عبد الرحمن کی بیٹی مہر النساء کے ساتھ ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور شادی کے خواہش مند ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ بچے جو کہتے ہیں ہم نکاح کے خواہش مند ہیں، ہم شادی کے خواہش مند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو ریلیشن جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہا ہے اور بہت مضبوط ریلیشن ہے۔ سمجھاتی ہے مہر النساء کو کہ بیٹا تمہارا باپ جو ہے وہ بڑی سخت عادت کا ہے، تو یہ کام نہ کرو، اس نے شادی نہیں ہونے دینی، ہم غریب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نو نو نو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کریں گے شادی، نہ کریں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی عامر کے ساتھ، لیکن شادی کہیں اور نہیں کروں گی۔ کرن بہت منع کرتی ہے، بہت سمجھاتی ہے، پر یہ بچے بات نہیں مانتے، مہر النساء بھی بات نہیں مانتی۔ ایٹ اینڈ کیا ہوتا ہے، یہی مہر النساء کہتی ہے آپ ہی جائیں گی میرا رشتہ لینے، آپ ہی آئیں گی میرا رشتہ لینے میرے باپ سے۔ ایٹ دا اینڈ اس سے پرومس لیتے ہیں، اس کو منا لیتے ہیں۔ اب وہ دن آ گیا، یہ کہتے ہیں جی رشتہ مانگو۔ اپنے بھائی کو ساری بات بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا اس طرح سے پسند کرتا ہے مہر النساء کو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ڈانڈے ہیں، پیسے والے ہیں، اور ان کے اندر تو نخری بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کا بیٹا بھی پورا پراپر انوالو ہے۔ کرن اور عرفان اور اس کا شوہر کاشف اور 3 بچے چلے جاتے ہیں رشتہ لینے کے لیے اپنے چچا کے گھر، عبد الرحمن کے گھر۔ جا کے بتاتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری بات ہے، تو ان کا رشتہ کر دیں، ہم آپ سے رشتہ مانگنے آئیں۔ بڑے خوش جاتے ہیں۔ جو حال عبد الرحمن کرتا ہے وہ تو میں آپ کو آغاز میں بتا چکی، خوب ضلالت ہوئی، تمہاری کیا اوقات ہے، تم رشتہ لینے آئی، اور اس ٹائپ کی فضول باتیں ہوتی رہیں۔ بہت ضلالت کے بعد یہ اٹھ کے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو خوب سمجھاتا ہے، بیٹی بات نہیں مانتی، اور اسی اثنا میں باپ ایک اور جگہ پر زبردستی اپنی بیٹی کی منگنی کر دیتا ہے۔ لڑکی بتا دیتی ہے اس فیملی کو جہاں منگنی کی گئی ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میرے باپ نے میری زبردستی آپ لوگوں کے ساتھ منگنی کر دی ہے، میں اس رشتے کو نبھا نہیں پاؤں گی۔ جب لڑکی کسی کو یہ بتائے کہ میرا کہیں اور تعلق ہے تو کیا کرے گی فیملی؟ جواب دے دے گی، منگنی توڑ دے گی۔ انہوں نے بھی منگنی کو توڑ دیا۔ اب یہ عامر سے لگاتار مسلسل رابطے میں سب بتا رہی ہے اس کو۔ عبد الرحمن اور اس کا بیٹا فیصل جاتے ہیں کرن کے گھر، اور جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری بےزتی ہو گئی۔ کرن کہتی میں نے کیا کیا؟
کہتا ہے تمہیں سب پتا تھا کہ یہ کب سے چکر میں چلا رہے ہیں, کیا معاملات ہیں, تم نے ہوا دے دے کے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے اور اس سارے کی یہ کرائی کہ تم ذمہ دار ہو. میں برادری والا, پنچایت والا, مارکیٹ میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. میری بیٹی نے منگنی توڑ دی ہے, جا کے ان کو جا کے بتایا ہے کہ جی میں کسی کو پسند کرتی ہوں, تو انہوں نے منگنی توڑ دی. بتاؤ میری کتنی بے عزتی ہے, میں گھر سے باہر کیسے نکلوں. کرن کہتی میرا قصور نہیں ہے, میں نے آپ کی بچی کو بھی سمجھایا, میں نے عامر کو بھی سمجھایا, میں نے آپ کو بھی بتایا, پر آپ نے میری ایک بات نہیں سنی. عبد الرحمان آگ بگولا ہے, اپنے بیٹے کو کہتا ہے اس کو ٹھکانے لگاؤ. فیصل نکالتا ہے گن اور گولی مار دیتا ہے کرن کو اسی کے گھر میں. کرن زمین پر ڈھیر ہو گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کو کیسے مارا ہے. فوراً کیا کرتے ہیں, پولیس کو کال کر بتاتے ہیں, پرچہ کٹواتے ہیں. مدعی بنتا ہے عرفان جو کہ کرن کا بھائی ہے. پولیس تفتیش کا آغاز کرتی ہے. میں نے آپ کو اس ولاگ کے آغاز میں کیا بتایا تھا کہ یہ فیملی بہت تگڑی ہے, پیسوں والی ہے, لینڈ لارڈ ہے. پری اریسٹ بیل لے لی, پری اریسٹ بیل ہو گئی ضمانتوں پہ, دھن دھناتے پھرتے ہیں. قانون اجازت نہیں دیتا ضمانت والے بندے کو گرفتار کرنے کی. عبد الرحمان جو چچا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کرن کو تو گولی مار دی, بیچاری جو سمجھا بھی رہی تھی, جو پیچ اپ بھی کرا رہی تھی, یعنی جس کا پازیٹیو کریکٹر تھا, اس کو گولی مار دی, اس کو قتل کر دیا. بھائی اپنی بیٹی کو پوچھو نا, اس کو کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی لڑکے سے شادی کرنی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. زنا کرنا, گھروں سے بھاگنا, بکواسیات کرنا, فضولیات کرنا, چوری چوری چکر چلانا, اس سے بہت بہتر ہے نکاح, بلکہ ہے ہی بیسٹ وے ہے. اسلام نے اجازت دی ہے, آپ کر دیں. بھائی جس نے رہنا ہے اس کی پسند کا بندہ نہیں لے کے دینا ہے. شوہر اس کی پسند کا نہیں ہونا چاہیے, باپ کی پسند کا ہونا چاہیے, جس نے رہنا ہی نہیں ہے. میں بڑی اس بات پر بڑی حیران ہوتی ہوں. اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا, عامر کو کچھ نہیں کہا, کرن کو جا کے قتل کر دیا. یعنی نیکی کر دریا میں ڈال, جو نیکی کر رہا تھا اسی کو پکڑ کے گولی مار دی, جس کا کردار ہی کوئی نہیں, جس کا قصور ہی کوئی نہیں, جو پیچ اپ میں لگا ہوا ہے, ان بچوں کے کاؤنسلنگ میں لگا ہوا ہے. تو کیفرے کردار تک دیکھتے ہیں کہ یہ کیس پہنچے گا کہ نہیں. ونس اگین یہ فیملی تگڑی ہے, پیسوں والی ہے, سمپل.